أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے گی وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين اور نیک اعمال کرے گی تو ہم اس کو دگنا اجر سے نوازیں گے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے اس کے لیے باعزت جو ہے وہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ ازواج مطہرات کے حوالے سے پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو وہی مضمون جو ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے کہ ازواج مطہرات کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ان کی بیویاں ہیں، تو اس سے کہا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے گی تو اس کے لیے ہمارے پاس دگنا اجر ہے کہ یعنی جس طرح باقی عورتوں سے مقام اور مرتبہ بڑی ہیں تو اسی طرح ظاہر ہے ان کے لیے جب کوئی اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو اجر کے اندر بھی ان سے جو ہے وہ بڑھ کر ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے لیے ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح جو ہے وہ نہیں ہو، ان تقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ عام عورتوں سے بڑھ کر ہے، اور اہل ایمان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں ان کو ماں کے برابر مائیں جو ہے وہ کہا گیا ہے، تو اس لیے کہا کہ تمہاری جو مثال ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم لوگوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک مثال، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، تو اسی طرح تم جو ہے وہ عورتوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال کے طور پر تم جو ہے وہ ہو۔ اس لیے کہا کہ عام عورتوں کی طرح تمہارا جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ تم ایک جو ہے وہ خاص تمہیں جو ہے مقام اور مرتبہ حاصل ہے اگر تم تقوی اختیار کرو۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ تو پھر اپنی گفتگو میں نرمی نہیں پیدا کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ بس لالچ میں آ جائے گا وہ شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہوگی۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور معروف طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ اب یہاں سے کچھ پردے کے احکامات جو وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ظاہر اس دور کے اندر بھی پہلے یہ تھا کہ گھروں کے اندر لوگ جو بے دھڑک جو وہ داخل ہو جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، کوئی اجازت نہیں لیتا تھا، اور چاہے عورتیں ہیں مرد ہیں وہ اسی طرح آ کر گفتگو کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ گفتگو سے پرہیز کرنی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ بولنا پڑے، گفتگو کرنی پڑے، تو پھر اپنی گفتگو میں اتنی نرمی نہیں رکھنی۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ پھر گفتگو میں اتنی نرمی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ کہ جس
شخص کے دل میں بیماری ہوگی، بیماری ظاہر ہے اس کے دل کے اندر کوئی ایسی لالچ، اور کہ ایک شخص کو اگر عادت ہے کوئی ایسی برائی کی تو پھر جس شخص کے دل میں کوئی لالچ ہوگی، بیماری ہوگی، تو وہ شخص جو ہے وہ کسی لالچ میں آ جائے گا کہ شاید یہ عورت جو مجھ سے نرمی سے گفتگو کر رہی ہے، تو وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ بات کو کسی اور طرف لے کر جائے گا۔ اس سے کہا گیا کہ نرمی سے گفتگو نہیں کرنا، وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سختی کے ساتھ گفتگو کرنی، بلکہ ایک معروف اور صاف طریقے سے بات جو ہے وہ واضح کر دینی ہے۔ وہ یہ حقیقت کے اندر تو یہ اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ پیغام تمام عورتوں کے لیے کہ اگر وہ جو وہ پردے اور ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور اگر بالفرض جو ہے وہ مجبوری کے تحت گفتگو کرنی بھی پڑے تو اس میں جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے تاکہ جو شخص جس کے دل میں کوئی ایسی بیماری ہوگی وہ پھر بات کو کسی اور طرف لے جائے گا اور اس کے دل میں وہ لالچ پیدا ہوگی۔ اس لیے جو وہ بہترین طریقے سے اور معروف طریقے سے بات کریں۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی گھروں میں ٹھہرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی جاہلیت کی طرح جو بن سور کر مت جو وہ نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی پہلے جو اس میں اس آیت میں حکم ہے کہ عورتوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو گھروں میں قرار پکڑو، اس سے مراد ہے کہ گھر میں ٹھہرو، گھروں میں جو وہ ٹک کر رہو۔ یعنی عورت کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر پردے کے احکامات ہیں اس میں کہ عورت کے لیے بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے گھر سے نکلنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اس کا جو کام گھر تک ہے، مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ گھر سے باہر کی ہیں۔ اس لیے مرد کو بھی چاہیے کہ جو گھر کے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ خود کرے، وہ عورت سے جو وہ نہ کروائے، بلکہ جو وہ خود وہ کام سر انجام دے تاکہ اس کو جو ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور اس طرح جو زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں جو بن سور کر نکلتی تھیں اور جو وہ جس کی وجہ سے جو وہ گناہ کی طرف اور دیگر کاموں کی طرف جاتی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو فحاشی اور بے حیائی ہے یہ کوئی جدید نہیں ہے، ماڈرن نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی ہے۔ یہ اس دور کے اندر بھی عورتیں جو وہ اس طرح بن سور کر جو جس طرح آج کے دور کے اندر ہے تو اس دور کے اندر بھی تھا، اور وہ گھروں سے جو بن سور کر نکلتی تھی اور بے حیائی کے راستوں کی طرف جاتی تھی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایسا جو مت کرنا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کہ جس کے اوپر ظاہر نماز فرض ہے سب کے اوپر، تو نماز ادا کرنی ہے، قائم کرنی ہے، اور اس طرح جس کے اوپر اگر زکوٰۃ جو وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت کہ تاکہ تم سے جو ہے وہ گندگی ناپاکی کو دور رکھے، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں جو ہے وہ پاکیزہ اور بہترین طریقے سے جو پاک صاف رکھے۔ مراد یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد ایک تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور ان کی جو اولاد ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، کہ تاکہ ظاہر ہے ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ ہر طرح کی گناہ سے ناپاکی سے جو ہے وہ پاک رکھنا، اور ان کو بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ رکھنا تاکہ وہ صحیح معنوں میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ اور مثال ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی باریک بین اور باخبر ہے۔ کہ یہ جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، تو اس ان آیات کے اندر بڑی حکمت بھی ہے اور اللہ کی نشانیاں بھی ہیں۔ اس لیے کہا کہ ان آیات کو یاد کرو، ان پر جو ہے توجہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز، اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کے اندر مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کیا گیا ہے، لیکن حقیقی معنوں کے اندر یہ جو پیغام ہے یہ تمام عورتوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو،
جو ان کو جو ہے وہ جہنم کے راستے کی طرف لے جائے اور جنت سے دور کر دے، اس سے تمام ان کاموں سے بچنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر آتے ہوں، اور تمام وہ کام کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے اندر آنا، تاکہ یہی کام کر ان کے لیے آخرت کے اندر کامیابی کی جو ہے وہ ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ